الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد. عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجا بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواہ البخاری. عزیزان محترم، بزرگوں، دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، ان تعلیمات میں حسن اخلاق بہت بڑی چیز ہے. اس کی تعلیم ہے لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت کس طرح اختیار کی جائے. دروازہ بند کر. حسن معاشرت کس طرح اختیار کی جائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. اور آپ نے جو بھی تعلیم امت کو دی ہے اس کو عملی طور پر خود بھی بتا کر دکھا. آپ خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیش آتے تھے. اس کی شہادت اپنوں نے نہیں، غیروں نے بھی دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھی حالات ہو، آپ ہمیشہ خندہ زن مسکراتے ہوئے آپ ملتے تھے. یہی تعلیم ہمیں بھی ہے کہ حالات آئے، آدمی کیسے بھی ٹریس میں ہو، لیکن لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کیا کرتے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیہات کے رہنے والے تھے. مسند احمد کی روایت ہے، وہ جب مدینہ منورہ آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیہات کی چیزیں ہدیہ کرتے تھے. جیسے دیہات میں سبزیاں ہوتی ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں. اور مدینہ منورہ میں وہ آتے تھے تجارت کی غرض سے. دیہات سے بہت سی، جیسے ہمارے یہاں دیہات سے لوگ بیچنے آتے ہیں، وہ بھی بیچنے آتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات کی چیزیں وہ ہدیہ کرتے تھے. اور جب واپس جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی چیزیں ہدیہ کرتے جو چیزیں ان کو دیہات میں کام آتی. ہدیہ اللہ کے رسول بھی کرتے تھے. روایت میں آتا ہے وَكَانَ دَمِيمًا، چہرے کے کچھ بد شکل تھے وہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تعلق تھا. آپ کو تمام ہی امت سے تعلق تھا. آپ پوری امت کے گویا کے باپ کے درجے میں ہیں، اور باپ جو اپنے سارے بیٹوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے. وہ جو خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، یا عالم ہو یا غیر عالم ہو، یا کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، ان کے ساتھ کوئی ایک کی طرف ایک نظر سے دیکھیں، دوسری طرف دوسری نظر سے، ایسا نہیں ہوتا.
یہ الگ بات ہے کہ بیٹے ایسا سمجھے کہ باپ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ورنہ باپ کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک باپ 10 بیٹوں کو 10 اولاد کو پال سکتا ہے، لیکن 10 اولاد ایک باپ کو نہیں پال سکتی۔ اس لیے باپ کے لیے یہ ہے کہ یہ میرا جگر گوشہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ حالت تھی کہ آپ امت کے گویا کے باپ کے درجے میں تھے، آپ کی نظر میں سب کے سب برابر تھے۔ تو یہ حضرت ظاہر جب دیہات سے آتے تھے اللہ کے رسول کو ہدیہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ بازار میں اپنا سامان بیچ رہے تھے، روایت ہے مسند احمد کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے کلی ماری، جیسے ہم پیچھے سے کسی کو دبا دیں الٹے اس طرح دیکھ ہی نہ سکے، یہ مذاق ہے۔ کون ہے چھوڑو، تو ظاہری بات ہے ان کو انداز تو نہیں تھا کون تھا، وہ ان کو نظر نہیں آیا کون ہے، کہ کون ہے چھوڑو بھائی مجھے، ارسل لمن ھذا۔ لیکن تھوڑی دیر میں انہوں نے ایسے کننکیوں سے دیکھا تو معلوم ہو گیا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دیکھیے روایت کے الفاظ، فَجَعَلَ لَا يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تو وہ اور پیچھے ہونے لگے کہ میری پشت نبی کے سینے سے لگے، کہ تو جتنی زیادہ لگے اتنا مبارک کیا ہے، یہ وہ پیچھے ہونے لگے اس طرح۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اب میں یشتری العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ یہ مذاق کر رہے ہیں نبی، یہ غلام نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کر رہے ہیں کہ کون اس غلام کو خریدے گا؟ وجعل النبی فقال یا رسول اللہ اذن واللہ تجدنی کاسدا، اے اللہ کے رسول تب تو مجھے آپ بے قیمت پاؤ گے، میری کیا قیمت آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دیہاتی آدمی، میں بد شکل آدمی، میری کیا قیمت آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عند اللہ لست بکاسد او قال عند اللہ انت غالب او کما قال علیہ السلام۔ ارے اللہ کے یہاں تم بے قیمت نہیں ہو، اللہ کے یہاں بڑے قیمتی ہو، یا یہ کہا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کر رہے ہیں، خندہ پیشانی سے مل رہے ہیں۔ آپ نے ہر ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، آپ کے ساتھ جنہوں نے بدسلوکی کی ان کے ساتھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک سے پیش آئے۔ وہ بڑھیا کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جو روزانہ نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، وہ ہماری کتابوں میں بھی آتا تھا، جب چھوٹے تھے اس کو پڑھتے تھے، نبی کے راستے میں وہ بڑھیا کانٹا بچھاتی تھی، کیونکہ یہ دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اور اتنی بات یاد رکھے، جو لوگ بھی دین کی دعوت لے کر چلتے ہیں ان کے دشمن ہوتے ہیں، یقینی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی پہلی مرتبہ آئی، آپ کے اوپر جب وحی پہلی مرتبہ آئی تو آپ کے کیا حال ہوئے؟ آپ غار حرا پر سے اترے، آئے سیدہ خدیجہ کے پاس اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر کا کمبل اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، ٹھنڈ لگ رہی۔ آپ گھبرا گئے، جبرائیل امین نے آپ کو دبوچا تھا، 3 مرتبہ دبوچا تھا اور کہا اقرا اقرا۔ ظاہری بات ہے پہلی مرتبہ جب یہ بات آئی، آپ گھر آئے، گھر آنے کے بعد تھوڑا جب افاقہ ہوا، آپ کو کچھ ٹھنڈ دور ہوئی اور تھوڑا اچھا لگا، تو پھر سارا کا سارا واقعہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پیش کیا۔ سیدہ خدیجہ نے کہا کہ چلیے میرے چچازاد بھائی
ورقہ ابن نوفل ورقہ ابن نوفل ان کے پاس چلتے. اور ورقہ ابن نوفل کون تھے؟ ورقہ ابن نوفل یہ اگلی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے عبادت گزار تھے. انتظار بھی کرتے تھے، ان کو معلوم بھی تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. ان کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہنے لگا کہ چچا زاد بھائی آپ اپنے بھتیجے سے سنیے کیا کہنا چاہتے ہیں. بھتیجا کہا، حالانکہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن جیسے ہمارے یہاں خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دور کے اعتبار سے بعض بھتیجے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ایک رشتہ داری ہوتی. کہی یہ کیا بات ہے؟ تو پورا واقعہ بتایا کہ یہ بات ہے کہ میں اس طریقے سے وہاں تھا اور اس طرح آیا اور کہا کہ اقرا. تو میں نے کہا ماں انا بقاری، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ مادرزاد کچھ پڑھے ہوئے نہیں تھے ماں پیٹ سے اور بعد میں نہ پڑھا ہے. ماں انا بقاری، میں نے کہا. انہوں نے مجھے 3 مرتبہ دبوچا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور میری زبان سے وہ 3ری مرتبہ کے بعد جاری ہو گیا. تو ورقہ ابن نوفل نے کہا ارے ھذا الناموس، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ کے اوپر اتارا تھا، عیسیٰ کے اوپر اتارا تھا، جو پیغام ربانی اور وحی لے کر آئے تھے، تو وہی فرشتہ ہے. اور اس کے بعد ان کو تسلی دی اور کہا آخری جو جملہ میں جو کہنے کے لیے پورا واقعہ میں نے پیش کیا وہ یہ، یا لیتنی کنت جزعا اذ اخرجک قومک، اے کاش کہ میں جوان ہوتا. کون کہتا ہے؟ اس لیے کہ بوڑھے ہو چکے تھے، بلکہ زندگی کے آخری ایام میں گویا تو کہہ رہے کہ اے کاش کہ میں جوان ہوتا جبکہ تمہیں تمہاری قوم اپنے وطن سے نکالے. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ جو قوم مجھے ابھی صادق الامین کہہ رہے ہیں، میری امانت داری کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، جو میری قوم جنہوں نے میرے ہاتھ سے کعبۃ اللہ کا پتھر رکھوایا، اتنا تو میرے اوپر اعتماد ہے، اور میری قوم مجھے نکالے گی؟ فرمایا ورقہ ابن نوفل نے کہ جو بھی ایسی دعوت لے کر آیا ہے اس سے اس کی قوم نے دشمنی کی ہے اور اس کو نکالا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا تھا کہ جو دعوت کے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے دشمنی ہوتی ہے، ان کے کام کو ٹانگے اڑانے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس سے نا امیدی یا اپنے پاس نہ آنے دیں، ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ نشانی ہے قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کام کو، اس لیے کہ جس درخت کے اوپر پھل ہوتے ہیں اسی کے اوپر پتھر گرتے ہیں. تو وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹا بچھاتی تھی. بات یہاں سے چلی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دن وہ کانٹا بچھاتی، اوپر سے کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی. ایک دن کوڑا کرکٹ نہ آیا، کچھ بھی نہیں آیا، تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اسے بخار آیا ہے، بیمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے. یہ ہے اس نے اخلاق، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، یہ سب سے بڑی بات ہے بھائی. اور دیکھیے آج ہم لوگ ان اخلاق نبویہ کو کتنے اختیار کیے ہوئے ہیں اسے دیکھیے. آج تو ہمارا یہ ہے کہ ہم برابری کا، عدل صدلے کا معاملہ کرتے ہیں. جو ہمارے ساتھ اچھی طرح پیش آئے گا ہم اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں گے، جو ہم سے منہ موڑے گا ہم اس سے منہ موڑیں گے، جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے گا تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے.
بلکہ صلہ رحمی یا اچھے اخلاق سے پیش آنا حدیث میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عبداللہ ابن عمرو ہی کی روایت، فرماتے لیس الواصل بالمکافی، کہ حقیقی صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دینے والا، برابری سرابری کا معاملہ کرنے والا. ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصل، اذا قطعت رحمه وصل. حقیقی صلہ رحمی یہ ہے کہ جب صلہ رحمی کاٹ رہا ہو، سامنے والا بدسلوکی کر رہا ہو، آپ اس کے ساتھ اچھے سلوک کرو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے آداب. بھائی یہ چیزیں ہمارے بزرگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے ایک مرتبہ پیش کیا تھا. بیان کر رہے ہیں جامع مسجد میں، اور بیان کرنے کے بعد لوگ ملاقات کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، ایک آدمی پوچھتا ہے کہ آپ سنا ہے حرامی ہو، اور حرامی کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں نا. آپ ماشاءاللہ اس کو تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی آپ کا نسب ثابت نہیں. نعوذ باللہ آپ کی ماں کہ آپ بیٹے ہیں، باپ کون ہے معلوم نہیں، یہ اس کا مطلب ہوا. حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اگر اس وقت ہم جیسا ہوتا تو غصے بھی ہو جاتے. پورا مجمع آپ کا معتقد ہے، اور پورے مجمع کو اگر تھوڑا سا اشارہ کرتے تو اس کی کیا ایک ایک بوٹی الگ الگ ہو جاتی اس وقت. حضرت شاہ صاحب نے کیا فرمایا، ارے بھائی میرے والد اور والدہ کی نکاح جس وقت ہوئے اس کے گواہ اب بھی دہلی کے اندر موجود ہے. تو میں تو ان سے پیدا ہوا ہوں. یہ گویا کہ جواب دیا جی، اچھی طرح جواب دیا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ. تو کسی بھی مومن سے پیش آئے اچھے اخلاق سے پیش آئے، برے اخلاق سے نہیں. ہم تو اگر کوئی گالی بولے آپ کو یا ہمیں کوئی گالی بولے تو ہم کہیں گے تو بھی ایسا، تیرا باپ بھی ایسا، تیرا دادا بلکہ تیرا خاندان ہی ایسا. ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت حدیث پاک تلاوت کی، اس کے اندر ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے. اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اگر بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا چہرہ نہیں موڑتے تھے جب تک کہ بات کرنے والا اپنا کیا ہے فارغ نہ ہوگا، اور وہ بات اپنی منقطع نہ کرتا. آپ خود اکتاتے نہیں تھے. کون جو ایک وقت امام ہے، ایک وقت لوگوں کا رہبر ہے، ایک طرف دعوت کا کام ہے، ایک وقت اللہ کے راستے میں بھیجنے کی کیا ہے اس کی جماعتیں تیار کرنی ہے، اور لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، تعلیم دینا ہے کتاب کی، احادیث نبویہ اور ہر ایک کی تربیت کر. ایسے اتنے مشغلے کے باوجود بھی ایک آدمی اگر آپ کے ساتھ بات کرتا آپ اپنا چہرہ نہیں موڑتے تھے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے والا اپنا چہرہ نہ موڑے. حالانکہ کون تھے کہ آپ کا مقام کیا تھا؟ آپ کا مقام یہ ہے کہ جبرائیل جب جاتے ہیں معراج میں تو کہنے لگتے ہیں اگر یہ سرے موئے بلتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، کہ اگر ایک بال کے برابر ذرا آگے میں بڑھا، آپ جائیے آگے اللہ سے مناجات کے لیے جائیے، لیکن میں تو اب ایک بال کے برابر آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی تیزابی میرے پروں کو جلا دے گی. یہ نبی کی شان ہے. لیکن آپ امت کے لیے اتنا وقت نکال رہے ہیں. معلوم ہے وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کیا پیش آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کی کیا میں نے آپ کے سامنے جو حدیث تلاوت کی تھی اس حدیث کے بارے میں اچھا انشاءاللہ ابھی تھوڑی تفسیر کر دوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی
احادیث نبویہ کے سامنے جھک جاتے تھے، حدیث کو مانتے تھے۔ جب آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آتا تو اس فرمان کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت معاویہ کے زمانے میں ایک قریشی آدمی نے ایک انصاری صحابی کا دانت توڑ دیا۔ حضرت معاویہ کے پاس معاملہ آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھئی معاف کر دو۔ معاف کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، کچھ رغبت دی۔ اس نے کہا نہیں، میں تو بدلہ لوں گا، کچھ عوض لے لو۔ کہا کہ نہیں، دانت۔ اب اسلام میں آپ جانتے ہیں السن بالسن، قرآن کا یہ تو فیصلہ ہے کہ کسی نے اگر کسی کا دانت توڑا ہے، دانت کیا ہے، توڑ دیا جائے گا اس کے بدلے میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا لیکن نہیں ہوئی۔ معاویہ کہتے ہم آپ کو راضی کر دیں گے یار، معاف کر دو۔ وہ راضی نہیں ہوئے۔ حضرت معاویہ نے کہا ٹھیک ہے چلو بھائی، پھر تم جانو، شانک بصاحبک، تمہارا اس کا معاملہ ہے، بھئی بدلہ لے لو۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به الا رفعه الله بها درجة وحط عنه به خطيئة۔ سیدنا ابو الدرداء انصاری نے ایک روایت سنا دی، کسی نے سنی، میں نے اپنے کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ سمیتو کا ترجمہ میں اتنا کانوں سے آگے آ رہا ہے جملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کسی کی جانب سے اس کے بدن میں کوئی نقصان پہنچے اور وہ معاف کر دے، سامنے والے نے نقصان پہنچایا ہے اور وہ معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں ایک درجہ بلند کریں گے اور ایک گناہ معاف کر دیں گے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ارے یار تو حدیث ہے، آپ تو یہی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا خود کا واقعہ ہم بتائیں آپ کو۔ ایک مرتبہ ایک جگہ ہم گئے تھے، یہاں پر ہی ہم نے کوئی دینی بات تھی، کوئی ایسی بات تھی جو صلح شانتی والی بات تھی، ایسے اخیر میں باپ بیٹے کا مسئلہ تھا، یعنی باپ اور بیٹے ایک طرف تھے، دوسری طرف دوسری پارٹی تھی۔ باپ نے کہا کہ دیکھے بیٹا سن، مولوی لوگ تو اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، وہ حدیث بھی بتلائیں گے، یہ بتلائیں گے، لیکن ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ میں نے کہا کلمہ پڑھو بھائی، اگر نہ ماننا ہو نہ مانو، لیکن اس طرح کہ اللہ کے رسول کی احادیث کو، قرآن کی تعلیمات کو صراحتاً ٹھکرا رہے ہو۔ آج ہم بھی ہوتے تو ہم بھی یہی کہتے۔ جب سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ جس آدمی کو کسی کی طرف سے کوئی بدنی مصیبت پہنچے، کوئی بدنی نقصان پہنچے اور وہ اللہ کے لیے معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند کریں گے اور ایک گناہ معاف کریں گے۔ تو وہ انصاری صحابی ایک دم اٹھے اور پوچھا انت سمیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہی نے اللہ کے رسول سے یہ روایت سنی ہے کہ تم کو کسی واسطے سے پہنچی؟ ابو الدرداء سے پوچھ رہے ہیں۔ سیدنا ابو الدرداء نے کہا سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی، ارے یہ روایت میری کانوں نے سنا ہے اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا، اس نے معاف کر دیا، کچھ بھی نہیں دیا، چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ تو میں یہی کہتا تھا کہ صحابہ اللہ کے رسول کی احادیث کے سامنے جھکنے والے تھے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی تھی۔ اللہ کے رسول مذاق بھی کرتے تھے، اور مذاق میں جیسے میں ایک واقعہ سن کر وہ روایت کا ترجمہ کر دوں گا
ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، یہ میرے سامنے روایت ہے، رزین کی روایت ہے، فرماتے ہیں وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی بڈھی جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بھی بڈھی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو بڑھیا کہنے وما لہن، ان بڑھیوں کا کیا قصور ہے اللہ کے رسول کہ کوئی بھی بڈھی جنت میں نہیں جائے گی؟ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، حالانکہ وہ قرآن پڑھتی تھی، اور حضرات عرب تو صاحب زبان ہوتے ہیں، ان کے سامنے تو قرآن کا کیا مطلب ہے وہ تھا، آیا بیان تھا، بالکل واضح تھا، روزے روشن کے تھا۔ ہاتھ کنگن کو آئینے کی ضرورت نہیں تھی، نہیں ہوتی ہے، ایسے ان کے سامنے کیا ترجمے اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن بہرحال استحضار نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ واویلا کرنے لگی، اما تقرئین القرآن، کیا قرآن نہیں پڑھتی ہو تم؟ قرآن نہیں پڑھتی ہو؟ انا انشأناہن انشاء، ہم ان عورتوں کو نئی انداز سے پیدا کریں گے، فجعلناہن ابکارا، ان کو باکرہ بنا دیں گے، ہم عمر بنا دیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں ہر ایک کی عمر یا تو 30 یا 33 سال کی ہو جائے گی، تو وہ بڈھی ہو کر تھوڑی جنت میں جائے گی، جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ہے۔ بہرحال تو میں نے جو آپ کے سامنے روایت تلاوت کی تھی، آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول کے اوصاف جو تورات میں ہو وہ بتائیے۔ قرآن میں آپ کے اوصاف ہیں، لیکن اگلی کتابوں میں بھی آپ کے اوصاف تھے، اسی لیے یہودی لوگوں کے بارے میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب دی ہے وہ اپنے اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس میں تو غلطی ہو سکتی ہے نبی کو پہچاننے میں، لیکن ضد اور عناد کے خاطر کہ عربوں میں بنو اسماعیل میں نبی پیدا ہوا، ہماری قوم میں یعنی بنو اسرائیل میں پیدا نہیں ہوا، ان میں پیدا ہوا۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ نبی ان میں پیدا ہونے والا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، پہچانتے باوجود۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو ابن عاص سے عطا ابن یسار نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوصاف بتائیے جو تورات میں ہو۔ تو فرمایا اجل، جی ہاں کیوں نہیں، واللہ انہ لموصوف فی التورات ببعض صفته فی القرآن، ان کے تورات میں بعض اوصاف تو وہی ہے جو قرآن میں ہے۔ قرآن میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنایا، وحرزا للأمیین، اور ان ان پڑھ لوگوں کے لیے، کیونکہ حضرات عرب ان پڑھ قوم تھی، وہ ان کے سامنے حالانکہ وہ چاہے ان پڑھ تھی لیکن اللہ نے ان کو زبانی اعتبار سے بڑا ادب دیا۔ آپ ان امیین کے لیے ایک آر اور حفاظت ہے، آپ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام کیا ہے متوکل رکھا ہے، لیس بفظ ولا غلیظ، آپ نہ بد کلام ہیں نہ بد اخلاق ہیں، آپ ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ بازار میں آپ شور کرنے والے، شور مچانے والے۔ نبی بازار میں تو جاتے تھے، بلکہ نبی کا اپنے یہ شان نبوت کے خلاف ہے ہی نہیں۔ یہ تو مشرکین مکہ نے سمجھ لیا تھا کہ نبی کے لیے کیا ہے بشر ہونا کیا ہے برابر نہیں ہے، اسی لیے کہتا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیا بات ہے کہ ہم اس رسول کو دیکھ رہے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازار میں بھی گھومتے ہیں۔ تو بازار میں گھومنا شان نبوت، شان ولایت، بزرگی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ بازار میں جائیں تو بازار کا حق دے کر جائیں تو وہ اس کے کیا ہے، اس کے عین نبوت کی کیا دلیل ہوتی۔
تو ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، لیکن آپ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو موت نہیں دے گا جب تک کہ ٹیڑھی امت کو سیدھی نہ کریں، بین طور کے لا الہ الا اللہ کہیں، پوری قوم لا الہ۔ اور ایسا ہی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج ایمان میں داخل ہونے لگے۔ یہ حال فتح مکہ کے بعد ہوئی، اور فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نے سارا کا سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ جن کے بارے میں یہ تھا وہ چلے گئے دوسری جگہ پر، وہ بھاگ گئے، اور پورا کا پورا مکہ آپ کے اوپر کے آپ کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا۔ بلکہ حجۃ الوداع سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کرنے سے پہلے مکے کے اندر اگرچہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن حج کے لیے جو آتے تھے مشرکین بھی آتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں اعلان کر دیا کہ الا لا يحج بعد هذا العام مشرک، کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کیا ہے، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ کیا مسلمان ہو جائیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں بِأَن يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، جس کے ذریعے اندھی آنکھوں کو دیکھتی کر دیں، اور بہرے کانوں کو سننے والا کر دیں، اور جن کے دلوں کے اوپر پردہ پڑے ان کے پردہ کو کھول دیں۔ یہ نبی کی تعلیمات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ خندہ پیشانی کے ساتھ اچھے اخلاق کو لے کر آئے ہیں۔ آج ہمیں بھی اچھے اخلاق سے اگر ہم پیش آئیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری باتوں میں اثر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔